اور اس بنیادی عمل کی وجہ سے کہ میں نے صوفیاء جو بھٹک رہے تھے اور وہ علماء جو کبھی کوئی سرکاری ملا بن چکے تھے، کبھی کوئی کسی اور فکر کی طرف نکل چکے تھے، میں نے ان کو جوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی شریعت کو غالب کرنے کے لیے، لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کا علم بلند کرنے کے لیے میں نے ان کو اکبر بادشاہ کے خلاف کھڑا کر دیا، میں نے ان کو جہانگیر کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار بنا کر کھڑا کر دیا۔ اور پھر تاریخ نے وہ وقت دیکھا جب رام اور رحیم کا فرق مٹ گیا تھا، جس وقت عورتوں کے ماتھے پہ کشکا لگایا جا رہا تھا، جس وقت مسجدوں کو گرا کر مندر بنائے جا رہے تھے، جس وقت دین متین کی جگہ الہاد پڑھایا جانا شروع کر دیا جا چکا تھا، جس وقت گائے کا ذبیحہ اس پہ پابندی لگ چکی تھی، جس وقت اسلامی شعار کو مٹایا جا رہا تھا، اس وقت وہ ایک مرد حق اٹھا، وہ صلتن جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا وہ مرد حق آئے گا جو امت کو پھر سے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ آپ مرد حق کھڑے ہوئے اور میرے مصطفیٰ کریم حضور کے طریقے پہ چلتے ہوئے آپ نے پھر سے دوبارہ اسلام کو زندہ کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اور اس انداز میں زندہ کیا کہ ایک طرف آپ روافض کا رد کر رہے ہیں، ایک طرف خوارج کا رد کر رہے ہیں، ایک طرف الہاد پہ ضربے لگا رہے ہیں، ایک طرف بادشاہ کے ساتھ اس کے جتنے مشیر تھے ان کو اپنے حلقہ ارادت میں لے رہے ہیں۔ ڈائریکٹ مزاحمت کی بجائے آپ نے مشاورت سے کام شروع کیا اور اس خوبصورت احسن انداز میں کیا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال جیسا بندہ ننگے پاؤں آپ کے دربار پہ چل کے سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتا ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پہ، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ آج ایک جہنم کا کتا ایک بدبخت وہاں بیٹھ کے بھونکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے جو بابے ہیں وہ کوئی شے نہیں۔ میں نے کہا تیرے بابے واقعی کوئی شے نہیں، وہ مرزا قادیانی واقعی کوئی شے نہیں، یہ ہمارے بابے کو دیکھنا ہو تو دیکھو، یہ سرحد کی سرزمین پہ بیٹھ کر 400 سال گزر گئے اور آج بھی آپ پوری دنیا میں اگر دیکھیں گے تو مجدد الفسانی کا فیض چمکتا نظر آئے گا۔ بابوں نے کام کر کے دکھایا ہے، یہ حضرت مجدد پاک کا فیض ہے، یہ حضرت شاہ غلام علی دہلوی کی دہلیز آج بھی چمک رہی ہے، وہ حضرت سیدنا خالد کردی نقشبندی کردستان میں جنہوں نے اس دور میں 4 لاکھ سے زیادہ مرید دین حق کے لیے کھڑے کر دیے تھے۔ آج کرما والا شریف دیکھ لے، سلسلہ نقشبندیہ میں شرطپور شریف دیکھ لے، گنگول شریف دیکھ لے، یا یہاں آپ پیر باروس شریف آپ کا فیضان دیکھ لے، یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو کلمہ حق پڑھا کر ان کے ایمان کو مضبوط کرنا اور ان کو دین حق کے لیے کھڑا کر دینا، اس سے بڑی کائنات کی کرامت کیا ہے؟ آپ دیکھیں وہ شیخ سیدنا خالد کردی 5 واسطوں سے ان کا سلسلہ ترکی میں پہنچتا ہے، اور حضرت محمود افندی نقشبندی جن کا بھی وصال ہوا، 60 لاکھ بندہ جن کے جنازے میں تھا، 60 لاکھ بندہ، اور ترکی کا صدر جن کے جنازے کو کندھا دیتے ہوئے کہہ رہا تھا یہ وہ مرد کلندر ہے جس نے ترکی میں دوبارہ خانقاہی نظام کو زندہ کر دیا۔ ان کی وصیت پتہ کیا تھی ترکی میں بیٹھے ہوئے؟ یہ ابھی 1.5 سال پہلے کی بات ہے، ترکی میں بیٹھے ہوئے ان کی وصیت یہ تھی کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو میرے وجود کے اوپر جو چادر ڈالی جائے وہ حضرت مجدد الفسانی کی قبر مبارک سے اٹھا کے لائی جائے۔ کہاں تک میرے مجدد کا فیض پہنچا۔ اور ایک پیغام یہاں یہ بھی دے دوں ضمناً، مجدد وہ ہوتا ہے جو فتنے ختم کرتا ہے، مجدد وہ نہیں ہوتا جو فتنے پیدا کرتا ہے۔
فتنہ پرور مجدد نہیں ہوتا. مجدد کا کام فتنے ختم کرنا ہوتا ہے. مجدد وہ ہوتا ہے جو کفر کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسلام کے چہرے پہ پڑنے والی گرد کو ختم کرتا ہے. مجدد یہود و نصارہ کا سہولت کار نہیں ہوتا. مجدد دین کو زندہ کرتا ہے. مجدد انگریزوں کے نظام کو زندہ نہیں کرتا، اسلام کو زندہ کرتا ہے. مجدد کا کام ہوتا ہے مصطفیٰ کریم حضور کی سنت کا احیاء کرنا، اور لوگ جہاں پھسل رہے ہیں ان کو دوبارہ کھڑے کر کے گنبد خضرا کی طرف ان کا رخ کر دینا. ہاں، اگلی بات سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات ببرکات کے ساتھ حضرت مجدد پاک کی مماثلت کتنی ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں قیامت تک اور قیامت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے، کأنی انظر الی کفی ھذا، میں سارے جہانوں کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ننگی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. یہ علم مصطفیٰ ہے، اور اس علم مصطفیٰ کی برکت جس ہستی کو سرہند میں پہنچی اس ہستی کا نام حضرت مجدد الفسانی ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے دکھایا گیا قیامت تک میرے سلسلہ نقش بند میں جو بھی آئے گا سب کو مجھے دکھا بھی دیا گیا، سب کے نام بھی مجھے یاد کروا دیے گئے، اور قیامت تک جتنے نقش بندی ہوں گے مجھے ان سب کا شجرہ نسب بھی رب نے یاد کروا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مجدد پاک، فیضان حضور مجدد الفسانی. ادھر دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی نگاہ کیا ہے اور حضور نے اپنے غلام کو کتنی شانیں عطا کی. ایک بات عصر حاضر کے تناظر میں، ابھی اس پہ میں نے ایک ٹی وی پروگرام کیا تھا چند دن قبل ARYQ ٹی وی پہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو اطلاع ملی، ادھر ایک قبیلہ ہے مدینہ طیبہ سے کچھ دور، بنو مستلق کا، وہ مدینہ طیبہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو خبر ملی، سرکار نے فوراً اپنی انٹیلیجنس بھیجی. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی پوری ٹیم، سرکار نے فرمایا جلدی کرو، پتہ کرو کیا وہ واقعی ہم پہ حملہ کر رہے ہیں. پتہ تو تھا، ہماری تربیت کرنی تھی. میرے آقا جرت والے نبی ہیں. سرکار کا ایک نام ہے النبی الملاحم، جنگوں والا نبی. اس نام کو، اس لقب کو ہم نے بھلا دیا. نبی رحمت کا تذکرہ ضروری ہے، پر کہاں ضروری ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. حضور رحمت والے نبی ہیں، پر جب اسرائیل